اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، آپ کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا ذکر یاد کیجئے، آپ پڑھئے، آپ یاد کیجئے حضرت ادریس علیہ السلام کا بیان۔ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بہت ہی زیادہ سچے تھے اور اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیّا، ہم نے ان کو اٹھا لیا بلند مقام کی طرف، ہم نے ان کو اٹھا لیا بلند مقام کی طرف۔ اب اس کی تفسیر کے اندر بعض نے کہا کہ اللہ پاک نے جو آپ یہ فرمایا کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند مرتبے کے اوپر فائز کیا، بلند مقام عطا کیا۔ بعض نے کہا کہ ایک بہت واقعی اونچا مقام تھا، اس پہ اوپر آپ کو اٹھا لیا، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے آپ کو آسمان کے اوپر جو ہے وہ زندہ اٹھا لیا۔ اس کا تفصیل میں نے جو پڑھی وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ملک الموت سے ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میرے اوپر موت طاری کرو، میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر موت کو طاری کیا، اور کل نفس ذائقۃ الموت کا جو ایک قاعدہ ہے کہ جو اس دنیا میں آ گیا، ہر ذی نفس اور ذی روح نے سانس لینے والی چیز نے موت کا ذائقہ ایک مرتبہ چکھنا ہے۔ وہ اللہ کا امر اور اللہ کا حکم پورا ہوا اور پھر آپ کے جسم مبارک کے اندر روح دوبارہ ڈال دی۔ بعد نے کہا کہ یہ آپ کی معراج بھی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو لے کے جب جنت دوزخ کے اندر گئے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا، دوزخ کے اندر جو لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے جو انہیں سزا ہونی ہے یا انہیں جو تکالیف اور دوزخ کی جو سزا ہونی ہے وہ سارے درجات آپ کو دکھائے، اور پھر آپ کو جنت میں لے گئے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ اور جب جنت کے اندر آپ کو لے گئے، آپ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنتوں کے پھل پھول دیکھے، میوہ جات دیکھے، خوبصورتی دیکھی۔ تو جب آپ دیکھ چکے تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ واپس چلیے، تو آپ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا فرمان ہے کہ جنت میں جو آئے گا وَمَا مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا اللہ اس جنت سے کبھی نہیں نکالے گا۔ تو میں تو اللہ کے حکم کے مطابق جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ پل صراط سے گزر کے جائے گا، نیچے جہنم ہوگی، گناہ گار وہ کٹ کٹ کے اس کے اندر گریں گے اور اس کے اندر ڈوبیں گے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی فضل سے اس صراط سے بجلی کی صورت کے ساتھ گزر جائیں گے۔ فرمایا وہ قاعدہ بھی مکمل ہو گیا کہ میں دوزخ کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے موت، وہ بھی میرے اوپر آپ نے طاری کر دی ہے۔ تو تینوں قاعدے، ایک تو موت سے گزرنا وہ بھی میں نے پورا کر لیا ہے، دوزخ سے گزرنا وہ بھی میں نے پورا کر لیا ہے، اور جنت میں جو داخل ہو جائے وہ واپس نہیں نکلتا وہ بھی میں نے پورا کر لیا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے آپ کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پھر دائمی طور پہ جنت کے اندر رکھا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، یہ ادریس علیہ السلام تھے، اللہ ان کے درجات اور بلند کرے، تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے واپس نہ پلٹے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب اپنے خدا کو ایسے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں بھی نہ جھپکی، پلک بھی نہ جھپکی، اور اس کائنات کے خالق اور مالک کے حسن و جمال کو دیکھ کر بھی واپس پلٹ آئے، اور نہ صرف واپس پلٹے، اس وقت بھی اپنی گناہ گار امت کو یاد رکھا، کہا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تو میرے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، میرے نیک اور صالح امت کے جو آدمی ہیں، جو صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، یا اللہ ان کے اوپر بھی تیری سلامتی اور تیرا فضل ہو۔
تو یہ میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں جو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مومنوں کا مشقت میں پڑ جانا انہیں بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ مومنوں کے اوپر بڑے حریص ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کے اوپر رحمت و شفقت کرنے کے لیے. تو یہ میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں کہ آپ جنت کا مشاہدہ کر کے دوزخ کا مشاہدہ کیا اور واپس پلٹ آئے. واجب الاحترام حضرت ادریس علیہ السلام، آپ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے تو جو آبادی بڑھ رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قابیل کا ایک گروہ فسادی بن چکا تھا، تو یوں پھر آپ کو بابل کی سرزمین جو عراق کے اندر تھا اور بڑی ہی وہ دریا کے کنارے کے اوپر بستی تھی، علاقہ تھا جہاں پہ آپ رہائش پذیر تھے. آپ لوگوں کو واعظ و تبلیغ کرتے، لیکن واعظ و تبلیغ کرنے کے باوجود رشد و ہدایت کا پیغام اللہ کا لوگوں کو پہنچانے کے باوجود لوگ آپ کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے. تو چند ایک لوگ ہی جو ہے وہ آپ کی طرف راغب ہوئے. تو جو لوگ آپ کی طرف راغب ہوئے، آپ کی ہدایت کی تعلیم کو قبول کیا، آپ نے کہا کہ جی ہم بابل کو چھوڑ کے مصر چلے جاتے ہیں. تو پہلے تو وہ تیار نہیں تھے کہ یہاں پہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہرا بھرا علاقہ ہے اور بہت ہی خوبصورت خوشنما، ہر لحاظ سے بہتر ہے. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے کے اوپر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر بابل سے آپ ہجرت کر کے اب مصر کی طرف اپنے ماننے والوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ وہاں پہ ہجرت کی، آپ نے مائیگریٹ کیا. تو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے جو سب سے پہلے جس نے ہجرت کی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور ان کے جو چند ایک ماننے والے تھے. اللہ کا کرنا ہوا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جس چیز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. چنانچہ جب مصر کی زمین کے اوپر پہنچے تو اللہ پاک نے وہاں پہ آپ کو ایک ایسا علاقہ عطا کیا جو نہر کے قریب تھا، سرسبز و شاداب باغات تھے اور بہت ہی جو ہے بہترین علاقہ تھا. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور خود ادریس علیہ السلام پھر وہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹھہر گئے اور پھر لوگوں کو آپ واعظ و تبلیغ کیا کرتے تھے. پھر آپ نے مصر میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا. حضرت ادریس علیہ السلام بے شمار زبانوں کے جاننے والے تھے. وجہ یہ تھی کہ مصر میں اس وقت بے شمار زبانیں بولی جاتی تھی، تو اللہ پاک نے آپ کو بے شمار زبانیں سکھائیں تاکہ آپ لوگوں سے ان کی زبانوں کے اندر آپ کلام کر سکیں اور رب کا پیغام، توحید کا پیغام، اپنی نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. تو مصر کے اندر پھر آپ نے یوں واعظ و تبلیغ شروع کی. حضرت ادریس علیہ، یاد رکھیے کہ ادریس علیہ السلام کا یہ کارنامہ ہے یا آپ کا یہ کمال ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بہت زیادہ آپ نے تعلیم و تبلیغ کی، بہت زیادہ آپ نے لوگوں کو علم سکھایا. چنانچہ آپ کی مجلس میں لوگ جب آتے آپ نے ان کو علم دین، جو اس وقت کا دین کا علم تھا وہ سکھایا. اس وقت آپ نے علم طب، ڈاکٹری کا جو علم تھا، کوئی مریض ہو جائے اسے کیسے جو ہے وہ دوا دینی ہے، اللہ کے حکم سے کیسے جو ہے اس کا علاج کرنا ہے، آپ نے وہ علم طب سکھایا، علم حکمت سکھایا. اور سب سے بڑی بات کہ شہروں کو بسانا، تمدنی زندگی، معاشرتی زندگی کیسے آباد کرنی ہے، علاقوں کو کیسے آباد کرنا ہے، وہ آپ نے سکھایا. جب آپ نے کئی نوجوانوں کو بالخصوص آپ نے واعظ و تبلیغ کی، انہیں علوم سکھائے، تو وہ لوگ جو نکلے انہوں نے جا کے پھر دیگر علاقوں کے اندر جو ہے وہ شہر آباد کیے. تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر کم و بیش آپ نے 100 شہر آباد کیے، یعنی 100 شہر آپ نے آباد کیے کہ کیسے لوگوں نے رہنا ہے، مکانات کی جو تعمیر کرنا ہے کہ مکانات کیسے تعمیر کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی. تو کیسے مکانات کو تعمیر کرنا ہے وہ آپ نے ہی سب سے پہلے جو ہے اس کو ڈرائنگ کیا اور لوگوں کو آپ نے تعلیم دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے. چنانچہ لوگوں کو شہر آباد کرتے اور پھر وہاں پہ ایک حاکم مقرر ہوتا، ان کے لیے قوانین ہوتے. یہ ساری چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ نے سب سے پہلے آپ نے وضع فرمائی. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے
پرداتا ہیں حضرت ادریس علیہ السلام. تو یوں دنیا میں آپ تیسرے پیغمبر ہیں دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لانے والے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام. تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں. آپ کے جو مزید جو آپ کے کارنامے اور جو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیے، قلم سے لکھنا، یعنی جو قلم سے لکھا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا. اور پھر اس کے اندر ترقیاں ہوتی گئی کہ کیسے لکھنا ہے، وہ قلم بنتے گئے مزید. اسی طرح کپڑا سینا، کپڑے کو کیسے سیتے ہیں اور پھر اس کو پہنتے ہیں، یہ بھی کہتے کہ آپ نے دھاگے کو آپ نے اکٹھا کیا اور پھر اس کا لباس بنایا اور پھر سیا اور سی کے پھر آپ نے پہنا. تو یہ بھی سب سے پہلے لباس پہننا اور بنانا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کارنامہ ہے. اس سے پہلے لوگ غالباً جانوروں کی کھالیں وہ اپنے تن کے اوپر رکھتے، یا کھجور کے پتے وغیرہ درختوں کے پتوں کے ساتھ وہ اپنے سطر کو ڈھانپتے تھے، یا جانوروں کی کھالوں سے. تو لباس کو سینا پہننا سب سے پہلے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کارنامہ، باقاعدہ طور پہ لباس کو پہننا اور اس کو سینا، مکانات وغیرہ بنانا، اسلحہ بنانا، یہ بھی سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے شروع کیا. کیونکہ اس وقت قابیل کا ایک فسادی گروہ تھا. پھر آپ نے اسلحہ تیار کیا اس وقت کے حوالے سے، جو بھی چیز تھی اسلحہ وغیرہ، اس سے پھر آپ نے قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا نافرمان بیٹا تھا اس کے فسادی گروہ کے ساتھ پھر آپ نے اس اسلحے کے ساتھ جہاد فرمایا. تو سب سے پہلے دشمن کے ساتھ لڑنا، ہتھیاروں کی تیاری، اسلحے کی تیاری جو ہے یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمائی. ناپ تول کے طریقے، یعنی ناپ تول کے کیسے ناپنا ہے، کپڑے کو کیسے ناپنا ہے، لیکوڈ چیز کو کیسے ناپنا ہے، اور جو سولڈ چیز ہے، جمی ہوئی چیز، مادہ چیز ہے، اس کو کیسے ماپنا ہے. تو ناپ تول کے آلے اور ناپ تول کے طریقے یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا کارنامہ ہے. یہ آلے جو ہیں وہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیے. تو یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو جب تک اسے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، ان ساری چیزوں کا حضرت ادریس علیہ السلام کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے کیونکہ جو نیکی کا ابتدا کرتا ہے، جو نیکی کا کام ابتدا کرتا ہے، جب تک وہ نیک کام لوگ کرتے رہتے ہیں اس کا ثواب پہلے جو جس نے شروع کیا ہے اس کے نامہ مال کے اندر جاتا رہتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے بالخصوص جو ارشادات فرمائے تاکید کے ساتھ، اس میں جھوٹی قسمیں کھانا ہے. آپ نے بہت تاکید فرمائی کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا نیت میں اخلاص رکھو، ہر کام للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرو. جب ہر کام کے اندر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی شامل حال رکھو گے، یقیناً اللہ تمہارا مددگار ہوگا. تیسرا اپنے بڑوں کا ادب کرنا. اس حوالے سے ادریس علیہ السلام کے جو ملفوظات ہیں ان میں سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا آپ نے فرمایا. چوتھا آپ نے فرمایا کہ ہر وقت یاد الہی سے تمہاری زبان تر رہے، ہاتھ کار وال دل یار وال. ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت آپ کی زبان جو ہے ذکر الہی سے، حمد الہی سے تر رہے. اور پانچواں آپ نے فرمایا کہ حسد نہ کرو، حسد نہ کرو. جو میں نے ملفوظات آپ کو بتائے جیسے کہ شیش علیہ السلام نے اور پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ نچوڑ ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں، یا پوری امت میں سے اس وقت سے لے کے آج تک قیامت تک جس نے عمل کیا اور کریں گے، تو ہے تو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یقیناً جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی. واجب الاحترام حضرت نوح ادریس علیہ السلام، آپ کی جب اللہ پاک نے آپ کی ولادت، آپ کو تخلیق کیا، تو آپ کے جسم کے اندر، جسے کے اندر، مجسمے کے اندر، جسد خاکی کے اندر روح سب سے پہلے ناک کی طرف پہنچی. جب ناک میں روح آئی، جان آئی، تو آپ کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا الحمدللہ. اور پھر جب روح جو ہے وہ آپ کی زبان تک آئی، زبان پہ پہنچی، تو آپ نے پھر کہا یرحمک اللہ،